الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالی جل شانہ نے ایک بہترین زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ زندگی بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے. جب تک اس روئے زمین پر میری اور آپ کی سانس چلتی رہے گی ہم یہاں ہیں. جس گھڑی اور جس سیکنڈ سانس کا چلنا بند ہو گیا تو پھر ہم وہاں ہیں. تو زندگی بہت بڑی قیمتی ہے اور دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنی ہی زیادہ محنتیں ہوا کرتی ہیں. سونے اور چاندی کی قیمت ہے تو سونے اور چاندی کو گھروں کے اندر اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے. اس کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ ایک گھر میں 5 آدمی رہنے کے باوجود 5 کو نہیں معلوم کہ سونا کہاں رکھا ہے, چاندی کہاں رکھی ہے, پیسے کہاں رکھے ہیں. ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے, کوئی گھر کے سارے لوگوں کو نہیں معلوم. کیوں کہ اس کی اہمیت ہے دلوں میں. سونے کی اہمیت ہے, چاندی کی اہمیت ہے, پیسے کی اہمیت ہے. دکان کی اہمیت ہے تو دکان کی چابی کسی اور آپ کے ہاتھ میں نہیں دیتے. کوئی یوں نہیں کہتا کہ جا شام کو مجھے جانا ہے کہیں, میری دکان بند کر کے چابی میرے گھر دے دینا. نہیں. کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے, وشواس نہیں ہے. تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے, جو چیز جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اس کے لیے حفاظت کی اتنی ہی زیادہ محنتیں ہوتی ہیں, اتنی ہی زیادہ تکلیفیں. اس کے لیے آدمی جد و جہد محنت سب کچھ کرے گا. اس کے لیے اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری اس چیز کی حفاظت ہو جائے. جس سونے اور چاندی کی حفاظت کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, جس دکان کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ کسی اور کے ہاتھ میں چابی نہیں دیتے, بلکہ ایک ماں اور ایک باپ کہیں جاتا ہے شادی میں تو اپنے گھر کی چابی اپنے گھر کے بچوں کو بھی نہیں دیتے. یوں کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے شادی میں, تو اسکول سے جب دوپہر میں کھانے کے لیے آئے گا تو گھر کی چابی میں تجھے نہیں دوں.
تو کہیں گم کر دے گا، اس لیے دوپہر کا کھانا خالہ کے گھر کھا لینا، ماموں کے گھر پہ کھا لینا، یا تو پھر تجھے میں 50 روپے زیادہ دے دیتی ہوں، کہیں لہری پہ کچھ آلو پوری کھوسے جو کچھ وہ کھا لینا، اپنا پیٹ ایک وقت کا بھر لینا، لیکن گھر کی چابی نہیں۔ کیونکہ ایک ماں کو، ایک باپ کو اپنی اولاد پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائے حق تعالیٰ جل شانہ نے اس قرآن کو، کہ جس معصوم اور چھوٹے بچے پر ایک باپ اپنا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے اولاد پر بھروسہ نہیں کرتا، اس بیٹے کی اور اس بندے کے سینے میں خدا اپنا قرآن دے دیتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کسی دنیا کے مالدار کے ہاتھ میں خدا نے نہیں رکھی۔ قرآن کی حفاظت دنیا کے کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ قرآن کی حفاظت دنیا کے کسی بڑے عہدے دار کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ دنیا کی قرآن کی حفاظت دنیا کے کوئی ایسی اہمیت کا حامل ہو کہ جس کی ایک بول پر سارے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہو، اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ دنیا کے کسی وی آئی پی اور کسی نیتے کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ خود قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں کئی بچے ایسے ہوں گے جو حافظ قرآن ہے، اس کو خود کو اتنے چھوٹے اور معصومیت ہونے کے باوجود اس کو اپنی زندگی کی اہمیت نہیں، لیکن اللہ نے اس کو بھروسہ کرتے ہوئے اس بندے کے سینے میں قرآن کو داخل کر دیا ہے کہ خدا حفاظت کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ تیرا باپ اور تیری ماں تیرے اوپر بھروسہ نہیں کرتی، لیکن میں تیرے سینے میں قرآن داخل کر کر تیرے اوپر بھروسہ۔ تو جس خدا، تو یہ قرآن نازل ہوا جس ذات اقدس پر، وہ بہت بڑی مقدس ذات جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو قرآن کو لے کر آیا جبرائیل علیہ السلام، وہ سارے فرشتوں کے سردار ہے، سید الملائکہ ہے، وہ سید الانبیاء والرسول ہے، یہ ساری کتابوں کی سردار ہے، وہ سارے فرشتوں کے سردار، یہ سارے نبیوں کے سردار، یہ ساری کتابوں کی سردار ہے۔ ایسی مقدس کتاب خدا نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا لکھنا بھی ثواب ہے، اس کو کسی کو سکھانا بھی ثواب ہے، اس پر عمل کرنا بھی ثواب ہے، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب ہے۔ ایسی مقدس دوسری کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہ اس کو دیکھنے سے ثواب ملے گا، نہیں، قرآن کو کوئی آدمی دیکھے گا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ کیسی مقدس کتاب خدا نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور ایسی مقدس کتاب کہ جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے آب حیات ہے، کہ جس میں ساری قیامت تک آنے والے جتنے بھی حالات آئیں گے، جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی، ان تمام حالات کا راستہ اسی سے نکلے گا۔ ساری چیزوں کے مسائل قرآن سے نکلیں گے۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھا، تو موبائل کی جو مسائل ہیں وہ علماء نے کہاں سے نکالے؟ کسی عالم اور کسی مفتی نے اپنی جیب سے نہیں نکالے، وہ قرآن اور حدیث سے نکالے ہیں، قرآن سے نکالے ہیں۔ کمپیوٹر پہلے زمانے میں نہیں تھا، کمپیوٹر بعد کی ایجاد ہے، لیکن ان کے مسائل علماء نے قرآن سے نکالا ہے۔ دنیا کتنی بھی ترقی کرے گی لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا چاہے کتنی بھی محنتیں کر لے قرآن کو مٹانے کی، قرآن نہیں مٹ سکتا ہے، نہ ایک حرف اس کا بدل سکتا ہے۔
میرا اور آپ کا ایمان ہے. اگر کوئی اپنے اس بارے میں ذرہ برابر شک اور شبہات میں رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے بدل جائے, تو سمجھتا ہوں اس کا ایمان خطرے میں ہے. تو قرآن ایسی مقدس کتاب کہ جو ایک نقطہ آج تک کسی نے بدلا نہیں, نہ کوئی قیامت تک اس کو بدل سکے گا. ہاں اتنی بات ضرور ہے, جو بدلنے کی محنت کرے گا, بدلنے کی پلاننگ کرے گا, خدا اس کو بدل دے گا, خدا اس کو بدل دے گا. موجودہ دور میں جن لوگوں نے قرآن پر حملے کیے, خدا نے ان کو بدل دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ تمہاری طاقتیں اور تمہاری صلاحیتیں, تمہاری ڈگریاں تمہارے پاس ہے. جو میری کتاب کے ساتھ لڑنے کا اور میری کتاب کے ساتھ گڑبڑ کرنے کا معاملہ کرے گا, میں اس کی زندگی کو بدل دوں گا. تو ایسی مقدس کتاب کہ جس میں ساری پریشانیوں کے حل, ایسی رحمتوں والی, ایسی برکتوں والی کتاب خدا نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. ہم سوچیں اور ہم یہ اپنی زندگی پر تھوڑا غور و فکر کریں کہ میں اور آپ روزانہ کتنی اس کی تلاوت کرتے ہیں. میں اور آپ روزانہ کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کون ہے جو روزانہ ایک ایک پارہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو؟ کون ہے جو روزانہ قرآن کریم کے اندر سے سورہ یاسین کو نکال کر سورہ یاسین کی روزانہ صبح میں فجر کے بعد تلاوت کرتا ہو؟ قرآن میں کئی سورتیں ایسے ہیں جن کے فضائل بہت ہیں. سورہ یاسین ہے جو قرآن کا دل ہے, جو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے, شام تک اللہ اس کی کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے, اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. جو رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتا ہے, خدا قبر کے عذاب سے اس کو بچا لے گا. بہت ساری صورتیں, لیکن اتنی مقدس کتاب ہونے کے باوجود میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بس اتنا ہی تعلق ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مدرسے میں کسی مؤثر کو کہہ دینے کا کہ 50-40 بچوں کو بھیج دو تاکہ تھوڑا وہ ختم قرآنی ہو جائے. بس. اور میرا تو تجربہ ہے, میں ابھی ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں, اس لیے ہمارا جانا ہوتا ہے. تو تجربہ ہے کہ جس جگہ پر ختم قرآن کے لیے گئے ہیں اس جگہ پر اس گھر کا آدمی ہی نہیں رہتا ہے. یعنی قرآن اتنی مقدس کتاب ہونے کے باوجود کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی محنت نہیں کی. ہمارے موبائل پر ایک میسج آتا ہے, مثال کے طور پر بجاج فائننس, حالانکہ میرا اور آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, لیکن کمپنی ہے, کسی نے بھیج دیا ہمارے اوپر, اور کمپنی کے میسج آتے رہتے ہیں موبائل میں. میسج آ گیا اور اس میں لکھا ہے 15,000. بس وہ 15,000 جیسے دیکھا فوراً کسی کے پاس جائے گا, موسم دیکھو نا کیا ہے, دیکھو 15,000 لگے, میرے لوٹری لگی, کیا ہے. یعنی آدمی کو پڑھنا نہیں آتا, پھر بھی اس میسج کو پڑھ کر اس میں کیا لکھا ہے اس کے جاننے کی محنتیں کرتا ہے. اس کے جاننے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا, جائے گا, سیکھے گا, کہ اس پر پروسیس ہوگا, اس پر سب کچھ کرے گا. حالانکہ یہ جھوٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 50 سال زندگی کے ختم ہو جاتے ہیں, 70 سال ہو جاتے ہیں, 80 سال ہو جاتے ہیں, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ روزانہ سنتے ہیں. سورہ فاتحہ میں خدا کیا کہتا ہے؟ روزانہ 10 سورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں, سنت میں, نوافل میں. اکثر جو حافظ طبقہ نہیں ہے, میں ان کی بات کرتا ہوں, جو اکثر سورۃ الفیل پڑھتے ہیں, سورۃ القریش پڑھتے ہیں, سورۃ الماعون پڑھتے ہیں, کبھی اس کے ترجمے کو جاننے کی کوشش کی کہ میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر
میری 50 سال کی زندگی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، جس کی جتنی زندگی، کیا میں نے میری زندگی میں کبھی سورۃ الفاتحہ کی اور سورۃ الفیل کی تفسیر اور اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کی کہ اس میں خدا کیا کہتا ہے؟ یہ جو جمعہ میں بیانات ہوتے ہیں یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے. شاید بات کڑوی لگے لیکن جو دوسری رنگ ہے نا اس رنگ کو پکڑ رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم نے بات سن لی، بات ختم ہو گئی. ہم اپنی زندگی میں تھوڑا کچھ چینجنگ، تھوڑی کچھ غور و فکر، تھوڑی کچھ تبدیلی کچھ لانے کے لیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں وہ سادہ موبائل تھا، وہ 3310 کیا تو سادے موبائل چلتا تھا. موبائل کی کمپنیوں نے کتنی محنتیں کی، ایک سے ایک موبائل. ابھی تو مارکیٹ سے نیا خرید کر لاتے ہیں، گھر آتے ہیں، اتنی دیر میں دوسرا موبائل لانچ ہو جاتا ہے اور دوسرا مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو آدمی افسوس کرتا ہے کاش کے تھوڑی دیر پھیل جاتا تو اچھا رہتا، کوئی نیا خرید لیتا. تو انہوں نے کتنی محنتیں کی. پہلے کمپیوٹر جو لیپ ٹاپ کی شکل میں ایسا نہیں تھا، پہلے وہ ڈبا تھا. ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری چیز نئی نئی چیز مارکیٹ میں ایسی آئے کہ کسی کی بھی نظر ہماری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کا دل کہیں دوسری چیزوں کی طرف نہ جائے، وہ یہاں لینے پر مجبور ہو جائے. تو ان لوگوں نے لا کے رکھ دیا بجاج فائننس، اور یہ فائننس وہ فائننس کہ 0% سود کے اوپر چلو یہ ملے گا. لیکن میرے مسلمان بھائیوں میں بہت دل کی درد کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو 0% سود اور 0% بیاج لکھتے ہیں، کبھی علماء کے پاس جا کر وہاں سے موبائل خریدنے سے پہلے، کسی چیز کو خریدنے سے پہلے ہم کسی مفتی کے پاس جا کر سب سے پہلے اپنا مسئلہ معلوم کریں کہ میرے لیے یہاں سے اس طریقے سے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے. قیامت سے پہلے حرام کو حلال سمجھ کر لوگ کریں گے. شراب حرام ہے، اس کا نام بدل دیا جائے گا اور حلال جان کر لوگ اس کو پیئیں گے. یہ وہی دور ہے، کسی دوسرے دور کی انتظار مت کرو. یہی ہے وہ ٹائم، یہی ہے وہ زمانہ. تو دوسری کمپنیاں کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی نئی نئی چیزوں کو لا کر مارکیٹ کے اندر سامنے رکھتے ہیں. ہماری 50 سال 15 سال کے بالغ ہونے کے بعد شرعی مسائل کے اعتبار سے بلوغت کے بعد سے لے کر آج تک جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کیا میری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ کبھی کسی عالم کے پاس گئے، کبھی کسی مفتی کے پاس گئے، چھوڑو کسی مفتی کو، کسی عالم کو، اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کر کبھی بیٹھے کہ بھائی مجھے میری نماز صحیح کرنا ہے. امام صاحب روزانہ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی امام صاحب سے معلوم کیا؟ مؤذن صاحب روزانہ اذان دیتے ہیں، کبھی یہ معلوم کیا کہ اذان کا ترجمہ کیا ہے؟ بلکہ اذان تک پڑھنا نہیں آتا. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے تو کسی امام کو، کسی مولوی کو تلاش کرتے ہیں. باپ کا حق ہے سب سے پہلے وہ اذان دے، اس کا حق ہے وہ اذان دے. کسی عالم کی اور مفتی کی ضرورت نہیں ہے. وہاں باپ کیا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اذان تو ہی اسلامی شعار ہے. ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، بس وقت خرچ ہو رہا ہے، زندگی کٹ رہی ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی برف بیچنے کے لیے نکلا، بیچنے کے لیے نکلا تھا. بیوی نے کہا ہمارے پاس رات کو کھانا بنانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ایک کام کرو، برف پانی جماتے ہیں، برف بنے گا، اس کو بیچ کے آؤ، جو پیسے آئیں گے اس سے ہم کچھ خرید لیں گے، سبزی وغیرہ، تاکہ بچوں کے ساتھ رات کا کھانا مل جائے گا. ٹھیک ہے. وہ برف لے کے گیا مارکیٹ میں، وہ اس سے بات کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، جو برف ہے اپنے سر پر اس کو بھول گیا.
اس سے بات کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس میں آدھا برف پگھل گئے ہیں، اب تھوڑا باقی تھا، جیسے وہ مارکیٹ میں گھس رہا ہے تو اتنے میں وہ بھی پگھل گئے، اب رو رہا ہے، پریشان ہے کہ شام کا وقت ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، گھر بھی پہنچنا ہے، بس کا کرایہ بھی نہیں، بیوی بچے سب بھوکے ہیں، اور جو سرمایہ تھا وہ تو ختم ہو گئے، اب روئے گا، چلائے گا، لیکن اس رونے پر چلانے پر کیا ملے گا؟ ملے گا کچھ؟ ہماری زندگی ایسی ہے، ہم صرف روتے ہیں، چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں، اس نے قرآن پہ یوں کہا، اس نے اس کے اوپر یوں کہا، اس نے نبی کی شان میں یوں کہا، اس نے سنت کے اوپر یوں کہا، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ میں اور آپ روزانہ کتنی سنت کو چھوڑتے ہیں؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم ماننے کے باوجود ہماری زندگی سے کتنی سنتیں نکلتی ہیں۔ اس نے نبی کی شان میں یوں جملہ کہا، نبی کی شان میں یہ حرکت کی ہے، یہ خلاف کیا ہے، یہ کیا ہے، قرآن کو اس نے انگلی اٹھائی، سب کچھ صحیح ہے جو اس نے غلط کیا ہے، ان کے سامنے تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کا پاور ہی نہیں ہے، لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس قیمتی سرمایہ ہے، میں اور آپ روزانہ نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں تو خدا مجھے نہیں پوچھے گا، آپ کو نہیں پوچھے گا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج آخری دن ہے، شام کو شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ہم پورے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی روایت میں آتا ہے کہ رجب کا جب چاند پہلی مرتبہ دیکھتے تھے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی رمضان آنے کے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی اللہ سے رمضان کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ میں اور آپ روزانہ کتنی مرتبہ دعا مانگتے ہیں رمضان کے لیے؟ ایک مہینہ ختم ہو گیا، یہ شعبان کا مہینہ آئے گا، وہ بھی ہاتھوں سے نکل جائے گا، رمضان بھی ختم ہو جائے گا، معلوم نہیں کہ ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ وقت پر جو ہمیں باتیں اور جو باتیں سننے کا موقع دیتا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو غنیمت جان، اس کو معمولی نہیں سمجھو۔ یہاں ہر جمعہ کو الگ الگ علماء کے بیانات ہوتے ہیں اس مسجد میں، اس سے پہلے بھی میں آتا رہتا ہوں، لیکن ان آنے والے علماء کا اکرام، ان کی باتوں، یہ کوئی اپنی ذہن سے بات بیان نہیں کرتے، ان کو بھی خدا کو جواب دینا ہے۔ ایک بنگی محلے میں گلی سے گزرتا ہے اور وہ گورنمنٹ کا، پنچایت کا اعلان کرتا ہے تو بچہ گھر میں مستی کرتا ہو، طوفان کرتا ہو تو ماں اور باپ اس کو خاموش کرتے ہیں، چپ ہو جا، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، معلوم نہیں کیا اعلان ہے۔ مسجد میں مؤذن مناروں کے ذریعے سے روزانہ کسی کے مرنے کی خبر کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس اعلان کو دھیان سے سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، یہاں دین کی باتیں ہوتی ہے اور ہر جمعہ کو الگ الگ علماء آتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو دھیان اور توجہ سے سن کر اپنی زندگی کو بدلنے کا کوئی پلان، اپنی زندگی کو بہترین بنانے کا کوئی عزم مصمم، کوئی پختہ ارادہ ہو، تاکہ یہ ہماری زندگی کہیں کام والی بن جائے، یہ میری اور آپ کی زندگی بن جائے۔ یہ کوئی جمعہ کا دن آیا اور بیان کیا ختم ہو گئے، نہیں، یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا، مولانا 2 سال کے بعد میں نے اذان کی آواز میرے کانوں سے سنی ہے۔ ایک جگہ جماعت میں جانا ہوا، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، پوچھا آپ کا مکان مسجد کے قریب میں ہے؟ بولا مکان تو مسجد کے قریب ہے، 20 سال سے مسجد اندر سے میں نے دیکھی نہیں ہے۔ جس کو خدا توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے، خدا جس سے توفیق چھین لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر خدا کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے کہ اتنی ساری نافرمانیاں ہم سے ہونے کے باوجود خدا اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہ بلاوے، ہمارے پاس کون سی طاقت ہے کہ ہم کسی سے لڑنے جائیں گے؟ لوگ کیا کہتے ہیں، موسم میچ نہیں آتا مسجد میں، تو کون سا بڑا نہ آنے والا، خدا تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، خدا تجھے بلانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے
اس بات کو اپنے دل پر لے کر اٹھے، آنے والے شعبان کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ان ایام کی قدر کریں گے، ان کو اعمال صالحہ میں لگائیں گے۔ ہمارے پاس قرآن کے سمجھنے کا موقع ہے، تفسیر کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کریں گے، کم سے کم روزانہ کی ایک آیت، ایک سورت کی بات نہیں کرتا، 24 گھنٹے میں اگر کوئی ایک آیت بھی صحیح کر لے گا، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اگر ایک آیت روزانہ کی صحیح کرے گا تو ایک ہفتے میں ایک سورت انشاءاللہ اس کی صحیح ہو جائے گی، ایک ہفتے میں ایک سورت اس کی صحیح ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ورنہ قرآن عربی زبان ہے، میں صرف ایک مثال بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ جیسے پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر خدا تو نے انعام کیا ہے۔ اگر کوئی پڑھے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ کچھ لوگ مفتی کے پاس جا کر کہ نماز کا کیا حال ہوگا، نماز رہے گی یا نماز باقی ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسی کئی مثالیں ہیں۔ اس لیے اپنی نمازوں کو، اپنے قرآن کو، کب تک ہم اپنی غفلت میں رہیں گے اور لوگوں کے سامنے چلاتے رہیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے سامنے چلانے سے اور لوگوں کے سامنے رونے سے، بس یہی بات ہے اور یہی درد ہے آپ کے سامنے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، آنے والے ایام کی قدردانی کر کر ہم پورے سال روزی کماتے ہیں اور خدا کسی کو بھوکا رکھتا نہیں ہے، خدا کسی کو بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ اپنے کاموں کی کچھ ترتیب بنانا چاہیے، اپنی دکان پر بھی جائیں، جاب پر بھی جائیں، کارخانے میں بھی جائیں، فیکٹری میں جائیں، سب کچھ کریں، لیکن کوئی زندگی میں 24 گھنٹے میں کوئی آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ سے شروع کریں۔ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس یا کسی عالم سے اگر ہمارا تعلق ہے، ان عالم کے پاس بیٹھ کر روزانہ کی 15 منٹ میں ایک آدھ آیت قرآن کی صحیح کر لیں، ایک آدھ چھوٹی سی دعا سیکھ لے، ایک آدھ روزانہ کی سنت سیکھ لے، روزانہ کی کوئی ایسی دین کی بات سن لے جس سے ہماری زندگی پر ایسی باتیں آ جائے جو ہماری زندگی کو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔